ازلی دشمن بھارت کو شکست دینے کا مشن، پاکستان اور چائنا کے درمیان ہونے والی تازہ ترین فوجی مشقیں بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئی۔ یہ مشترکہ فوجی مشقیں بھارت کے لیے کس حد تک مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، اسی سارے معاملے پر بات کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار اور سینئر صحافی احمد منصور سے۔ احمد، پاکستان اور چائنا کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں، یہ فوجی مشقیں بھارت کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور ان فوجی مشقوں کے درمیان کون کون سا اسلحہ اور دفاعی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں عدیل، یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا جو یہ سوال ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پاکستان اور چین کی جو یہ مشقیں ہیں ان میں ہو کیا رہا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، اور دوسرا بھارت۔ تو اس میں پہلے ان مشقوں کے حوالے سے میں بتاؤں، یہ جو واریر 9 ہیں یہ ابھی اس وقت جاری ہیں، اور جو پاکستان کا یہ اس حوالے سے ایک بہت ہی زبردست سینٹر ہے مشقوں کے حوالے سے، انسداد دہشت گردی کی ہوں یا روایتی جنگ کی ہوں، SSG کے آپریشنز ہوں، یا جو جوائنٹ جو ایکسرسائزز ہیں اس میں ایئر فورس بھی شامل ہوتی ہے اور آرمی بھی، ان کا یہ مرکز ہے۔ اور اس نے اپنی بڑی اہمیت منوا لی ہے پوری دنیا میں۔ پوری دنیا کے جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے جو ایک تو تربیت بھی یہاں ان کے ساتھ ہم جو ایک پروگرام ہے ان کی تربیت فراہم کرتے ہیں جو دوست ممالک ہیں ان کو، اور دوسرا یہ مشترکہ جو مشقیں ہیں جیسے یہ پاکستان اور چین کی ہو رہی ہیں یہاں ان کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بیسیکلی ایک نہ صرف انسداد دہشت گردی بلکہ یہ روایتی جو جنگی تربیت ہے یہ اس کی بھی مشق ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس میں جو شہری علاقے ہیں ان میں جنگ کی حکمت عملی ہے، کلیئرنس آپریشنز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیشل فورسز کے جو آپریشنز ہیں، نائٹ فائٹنگ ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ دوران جنگ، دوران لڑائی کیسے ہوتی ہے اس کے حوالے سے مہارتیں ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز ان کا پورا یہاں پہ ایک طرح سے امپلیمنٹیشن ہے، پاکستان کا چین کا ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنا، پھر جدید اسلحے کا جو استعمال ہے، اور مشترکہ جنگی منصوبہ بندی، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ مکمل ایک جنگی جو منظر نامہ ہے یہ اس کی ریہرسل ہے، یہ صرف کوئی فائرنگ کی پریکٹس نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے کے جو تجربات ہیں ان کو آپس میں ان کا آپ کہہ لیں تبادلہ بھی ہوتا ہے اور ہم آہنگ کیا جاتا ہے۔ ہم آہنگ کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پھر مشترکہ حکمت عملی کے تحت جو چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما کیسے ہونا ہے، یہ بہت خاص نقطہ ہے، اس کو صرف بھارت ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور جو پاکستان کی افواج کی ہمارے جو اسپیشل فورسز کے دستے ہیں، SSG ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ہے، انسداد دہشت گردی میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اس کی مہارت۔ تو چائنا کو اس کا ایڈوانٹیج ہے، اور ہمیں کیا ایڈوانٹیج ہے؟ کیوں جو چین ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا منبع ہے اس وقت، مغرب اور امریکہ اور ساری باقی جو دنیا ہے وہ اس وقت چین کی اسی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے خائف ہے، اور پاکستان نے جس طریقے سے چین کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے اپنی مہارتیں اس میں شامل کر کے، یہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کمال نہیں کر دیا تھا مارکہ حق میں، اور سب نے دیکھا بھی تھا، اور ابھی تک اس حوالے سے آ کے لیسن لیتے ہیں، ہم سے پڑھنے آتے ہیں اس وقت جو دیگر جو فورسز ہیں، اور باقاعدہ طور پہ پوری ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ اور اس میں جو ڈرون وارفیئر ہے چین سے ہم یہ بھی سیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے اپنے بھی ایکسپیرینس ہے اس میں، اور ہماری اپنی بھی آپ سمجھ لیں کہ مہارتیں ہیں اس میں۔ الیکٹرانک وارفیئر ہے، ڈیجیٹل بیٹل سپیس ہے، یہ تجربہ یہ چین کی طرف سے پاکستان کو ملے گا اور مل رہا ہے۔ تو اب آپ کا جو سوال ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے، بھارت کو پریشانی کیوں ہے؟ اب بھارت کا سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اور چین کی جو مشق ہے یہ ایک اسٹریٹجک سگنل ہے، اور انڈیا کو بھی اس کا پتہ ہے، اور یہ پیغام ہے کہ ہم صرف دفاعی محاذ پہ صرف سیاسی طور پہ نہیں ہیں کہ بیان بازی ہوتی ہے، ہم عملی طور پہ ایک ہیں۔ عملی طور پہ دفاعی محاذ پہ پاکستان اور چین کے درمیان جو تعاون ہے وہ بہت ہی زیادہ آگے جا چکا ہے۔ یہ ایک جو یہ مشق ہے صرف اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ یہ تو تینوں فورسز کی چلتی رہتی ہیں، پاکستان کے دستے جو ہے مختلف مشقوں میں شرکت کے لیے چائنا بھی جاتے ہیں، ایئر فورس کے ساتھ بھی ہیں انگیجمنٹس ہیں، اسی طرح نیوی کے ساتھ بھی انگیجمنٹس ہیں۔ اور یہ جو بھارت کا ایک اور مسئلہ کہ چین کے ساتھ اس کا جو لائن آف جو ایکچوئل کنٹرول ہے LAC، وہاں کشیدگی چونکہ ابھی اور اس میں بڑی ہے اور وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو بھارت اس پاکستان کے ساتھ جو فوجی مشقیں ہیں ان کو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ٹو فرنٹ
جو اس کے لیے پریشر ہے وہ اس کو اس نظر سے بھی دیکھتا ہے کہ ایک طرف یعنی کہ مشرق میں چین ہے بھارت کے، اور مغرب میں پاکستان ہے، اور پھر جو بھارت کی اسٹریٹجک پلاننگ ہے پاکستان کے خلاف بھی آپ دیکھتے ہیں وہ اسی خدشے کے اوپر ہی گھومتی ہے۔ تو جیسے وہ پھر افغانستان کو پراکسی بنا کے پاکستان پہ اس جانب سے پریشر ڈالنے کی جو جوابی ٹیکٹکس ہے، یہ جوابی تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو خود حملہ آور ہے اس حوالے سے۔ ہاں، پاکستان اور چین بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھارت کے معاملے میں بھی ایک پیج پہ ہیں، اور اس میں ایک اور اہم جو پہلو ہے کہ اس میں یہ والی جو مشقیں ہیں واریر 9، اس میں زمینی جنگ سے ہٹ کے اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر، یہ لیٹسٹ اس میں ایڈیشنز کیے گئے ہیں، اور یہ جدید جو اس وقت اب جنگی منظر نامہ ہے میدان جنگ کا، جو حکمت عملی ہے، یہ اس کا اب لازم الملزوم ایک پہلو ہو گیا ہے، اور اس میں چین کی برتری بھی پتہ ہے اور پاکستان کی عملی طور پہ برتری بھی ثابت ہوئی ہے۔ ہم پھر دوبارہ مارکہ حق کی بات کریں گے، یا انسداد دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس میں پاکستان کو جو کامیابیاں ملی ہیں یا مل رہی ہیں، اور جو دشمن ابھی تک اس میں اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا، وہ ہماری یہی مہارتیں ہیں، ہماری انٹیلیجنس کے حوالے سے اس وقت آپ سمجھ لیں کہ دنیا مانتی ہے۔ ایون ایران اور اسرائیل کی جنگ میں بھی تو لوگ کہتے ہیں کہ ایران کو بھی بعض جو اہم انٹیلیجنس ہے وہ دوست ممالک کی طرف سے ملی ہے، پاکستان کا نام بھی اس میں لیا جاتا ہے۔ اور ایک اس کا جو سفارتی اور جو دوسرا پہلو ہے کہ جو دنیا میں تنہا کون ہے، انڈیا میں اب یہ بہت زیادہ بحث ہے کہ نریندر مودی نے انڈیا کو کہاں لا کھڑا کیا ہے، پاکستان کے ساتھ تو پوری دنیا نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو مشق ہے یہ بھی اسی بات کا ایک اور ثبوت بھی ہے، یہ میسج ہے کہ پاکستان کسی طور بھی نہ صرف خطے میں تنہا نہیں ہے بلکہ اس پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے ساتھ تمام جو ممالک وہ موجود ہیں، جو عالمی طاقتیں بھی ہیں، جو خطے میں بھی اثر رکھتے ہیں، جو اس کو مسلم بلاک بھی آپ کہہ لیں وہ بھی ساتھ ہے، تو اکراس دی بورڈ ہر طرف سے پاکستان کو سپورٹ ہے۔ انڈیا اور نریندر مودی حقیقت میں تنہا ہو چکا ہے، اور یہ مشقیں اس پہ مزید ان کے زخموں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، اور بھارت اس مشق کو اس لیے بھی زیادہ غور سے دیکھتا ہے کہ اس کو علم ہو چکا ہے کہ جو جنگ ہے وہ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جو اتحاد ہے، یگانگت ہے، بھائی چارہ ہے، جو ایک جو ریجنل آپ کہہ لیں کہ آپس میں کنیکٹیویٹی ہے، یہ سب چیزیں اس کا حصہ ہے۔ اور پاکستان اور چین پھر سی پیک، اور سی پیک کے بعد اب یہ فوجی جو معاملہ ہے، محاذ ہے، تو یہ جو ہم آہنگی ہے یہ ہر شعبے میں پاکستان اور چین کی یہ نظر آ رہی ہے، اور یہ واریر 9 یہ مشقیں ہیں، یہ جب کنکلوڈ ہوں گی تو اس سے جو ہمیں اور بھی آئیڈیا ہوگا کہ پھر ہم نے کیا مزید اس میں اپنی تربیت خود بھی حاصل کی ہے، جو چین کا بھی اس میں کیا ایڈوانٹیج ہوا ہے، پھر اس کی ہم نے امپلیمنٹیشن کہاں کرنی ہے، وہ ہم نے عدیل صاحب انڈیا پہ ہی کرنی ہے۔ اگر انڈیا جب بھی کوئی جارحیت کرے گا، کوئی حملہ کرے گا، تو پھر یہی جو ہماری تیاری ہوتی ہے یہ ہر وقت جاری رہتی ہے، اس طرح کی مشقوں کی صورت میں یہی کام آتی ہے، اور افواج کا حسن ہی یہی ہے کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ تیار ہوتے ہیں، اور جب بھی کبھی امتحان کا وقت آتا ہے تو پھر مارکہ حق ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے جو نئی دلی ہے اس کی جو راتوں کی نیند ہے وہ اڑی ہوئی ہے۔ جی عدید، بہت شکریہ احمد منصور جی۔ بالکل، احمد منصور نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ان فوجی مشقوں کے درمیان پاکستان اور چائنا کی کون کون سی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ فوجی مشقیں بھارت کے لیے کس طرح ڈراؤنا خواب ثابت ہوں گی۔ عدیل احمد اور احمد منصور کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔